سین میم طامسات الجہل، جہل کو زائل کرنے والی، سین سریعت الاثار، جس کی نشانیاں انتہائی جلدی قلب و دماغ میں منتقش ہو جاتی ہیں، میم مزیل الاعذار، جو ایکسکیوزز کو ختم کر دیتا ہے۔ کون؟ تلک آیات الکتاب، یہ قرآن کریم کی آیات، یہ تو لیٹر آن کہہ دیں گے، تو ویسے بطور تفنن کہہ دیا، مزے کے لیے، آج تو مقصد کوئی اور ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں مبین، ابان یبین و ابانتن، لغت عربی میں ابان یبین و ابانتن کا معنی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا۔ تو جب قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دے آیات الکتاب المبین، مینز کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی کر دیتی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہے، یہ ایسی کتاب کی آیات ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ جو ہم نے میتھڈالوجی میں اشارہ کر دیا تھا کہ جب قرآن کریم کی کسی صورت میں لفظ کتاب کے ساتھ لفظ حکیم آ جاتا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، تو صورت کے اندر عقلی دلائل کا برمار ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کریم فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، تو پھر اس صورت کے اندر نقلی دلائل کا برمار ہوتا ہے۔ تو اس سورہ شعراء میں نقلی دلائل کا برمار ہوگا۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے اپنے آپ کو، اللہ یکونوا مومنین، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اتنے سٹریس میں ہیں کہ آپ اپنے کو مروانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بعد میں رسول پاک کو کنسول کرنا ہے کہ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیتن، اگر ہم چاہتے کہ وہ جبرن مومن بن جائیں، بائی فورس مومن بن جائیں، چاروں ناچار مومن بن جائیں، ان کے لیے کفر کا کوئی آپشن میں نہ چھوڑنا چاہتا، اگر میری مقصد یہ ہوتی، اللہ کریم فرماتے ہیں، تو پھر ننزل علیہم من السماء آیتن، ہم نازل کر دیتے ان کے اوپر آسمان کی جانب سے آیتن، ایک ٹکڑا، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک جاتی ہیں، اور ان کے لیے کوئی دوسرا فرار کا راستہ ہوتا نہ تھا، بس یہ صرف مومن ہی بن جاتے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں بائی فورس کسی کو مومن نہیں بنانا چاہتا، میں نے یہ مسئلہ اختیاری بنا دے دیا ہے، میں نے یہ مسئلہ اختیاری بنا دے دیا ہے۔ اسی کی تائید کے لیے آپ اس کو بند نہ کر دیں، آپ اسی کو بند نہ کر دیں۔ آپ چلے جائیں سورہ دہر پر، 29واں پارہ، آخر 29ویں پارے میں آخر سے هل اتى على الانسان حين من الدهر، تحقیق عطا علی الانسان، آ گیا ہے انسان پر، حین من الدہر، ایک زمانہ، یا گزر گیا ہے انسان پر ایک زمانہ، هل اتى علی الانسان، تحقیق گزر گیا ہے انسان پر ایک زمانہ، لم یکن شیئا مذکورا، جو بیان اور سٹیٹمنٹ کا سبجیکٹ ہی نہیں تھا۔ when a thing is not in existence no one talk about it، کوئی اس کے متعلق بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ کریم فرماتے انسان پر، یہ انسان جو آج میرے مقابلے پر آ رہا ہے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، آج ہے جو بڑا مانیٹر بن کے میرے مقابلے پہ آ گیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے هل اتى على الانسان، تحقیق گزر گیا ہے انسان کے اوپر، حین من الدہر، ایک زمانہ، لم یکن شیئا مذکورا، وہ نہیں تھی ایسی چیز جو تھیم تھی کسی بھی مقالے کے لیے، جو سبجیکٹ تھا کسی بھی مضمون کے لیے، جو موضوع تھا کسی بھی بیان کے لیے، کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ انسان کیا بھلا ہے اور کون اس کی بات کرتا ہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کریم شکوہ کر رہا ہے انسانوں سے، اللہ کریم شکوہ کر، ہم پشتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ خلی ترے گورا اور خبریں ترے گورا، آپ اپنی منہ کو دیکھو اور ذرا اپنے بات کو دیکھیں، تو اللہ کریم فرماتے ذرا اپنی حقیقت کو دیکھیں اور پھر یہ بات دیکھیں کہ میرے مقابلے پہ اتر آئے ہیں، حالانکہ آپ لوگوں پر وہ زمانہ گزر چکا ہے، آپ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھے، کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں تھا، میں نے آپ کو وجود دے دیا، آپ میرے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں، ذرا زور سے کہتے رہے تاکہ میں مطمئن ہوتا رہوں کہ بات آپ کے پلے پڑ رہی ہے۔ کیوں چلو صاحب؟
هل اتى على الانسان حين من الدار، تحقیق گزر گیا ہے انسان کے اوپر حین من الدار ایک زمانہ، لم یکن شیئا مذکورا وہ نہیں تھی ایک چیز جس کا ذکر کیا جا سکے، وہ ایک ایسی چیز نہیں تھی جس کا ذکر کیا جا سکے۔ مینز جب آپ کسی کو صفر میں ضرب دینا چاہتے ہیں، صفر میں ضرب کا معنی تو یعنی اہمیت نہیں دیتا، جب آپ کسی کو امپارٹنس نہیں دے رہتے صحیح ہے تو آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری موضوع ہی نہیں ہوتے، کبھی ہم نے آپ کے متعلق کبھی سوچا نہیں، یعنی مینز کہ آپ اتنی امپارٹنٹ شخصیت تو نہیں کہ ہم آپ کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ انسان اتنا نان امپارٹنٹ چیز تھی کہ کسی کے خواب و خیال میں اس کا تصور نہیں تھا کہ انسان کیا بنا ہوتی ہے۔ ذہن میں آ رہی ہے؟ میرے خیال میں اس سے زوردار بات تو اور نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد بھی اگر انسان اللہ کے مقابلے پر اتر آئے تو وہ بے وقوف ہی کہلایا جاتا ہے۔ اچھا، اور اللہ کریم اس سے بھی ذرا آگے جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ترقی۔ تفسیر، اصولی تفسیر کے اساس پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترقی۔ ذرا مزید اس بات میں مزید سختی پیدا کریں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ تو چھوڑیے کہ جب آپ نہیں تھے، جب ہوئے تو کیسے ہوئے، جب آپ موجود ہوئے تو کیسے ہوئے، ایسے پانی سے کہ جو بدن سے نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آ رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اونلی ٹو پٹ اٹ ان یور مائنڈ کہ اس سے بڑھ کر سخت ترین گالی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے غصے کی انتہا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو من نطفة أمشاج، زائگوٹ سے۔ نطفہ امشاج زائگوٹ، زائگوٹ مینز جب مرد کا نطفہ اور عورت کا نطفہ آپس میں مکس ہو جاتا ہے اور اس کے ایگز کے اندر وہ جرثومہ وہ اندر داخل ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں نطفہ امشاج، اور زوالوجی والے اسے زائگوٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زائگوٹ، کوئی زائگوٹا کہتے ہیں، کوئی زائگوٹ کہتے ہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہاں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، اصل میں یہ لیٹن سے جو آیا، لیٹن میں زائگوٹا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، تحقیق ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو زائگوٹ سے، نبتلیہ، اور ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ٹرائل پر ڈالے ہوئے ہیں، ٹیسٹ پر ڈالے ہوئے ہیں، ہم نے اسے ٹیسٹ پر ڈالا ہوا ہے، ورنہ ایسی نو جس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اور پھر ایسی نو جسے میں نے اتنے گندے پانی سے پیدا کر دیا، تو کیا میں اس کو جبرن مسلمان نہ بنا سکتا تھا؟ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں نبتلیہ، ہم نے اسے ٹیسٹ پر ڈالا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کس کروٹ لیٹتا ہے۔ نبتلیہ، ہم اس پر ٹیسٹ کرتے ہیں، فجعلناہ سمیعا، ہم نے اسے بنا دیا ہے سننے والا، بصیرا، اور دیکھنے والا، ہم نے اسے سننے کی قوت بھی دے دی ہے، دیکھنے کی قوت بھی دے دی ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے میں نے اس کے ساتھ یہ احسان بھی کر دیا ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے بتا دیا ہے راستہ، اما شاکرا، یہ اس کی مرضی ہے مسلمان بنتا ہے، او کفورا، یا کافر بنتا ہے، ہم نے واضح کر دیا اس کے سامنے، اما شاکرا و اما کفورا، اما شاکرا و اما۔ اب جب آپ کسی کو آپشن دے دیتے ہیں تو ایک تصور ابھر آتا ہے، کیا ابھر آتا ہے؟ ایک تصور ابھر آتا ہے کہ جب آپ نے آپشن دے دی تو اٹ مینس کہ اگر میں یہ بھی کروں اس پر بھی آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر یہ کروں اس پر بھی اعتراض نہیں ہوگا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں، آپشن ان اے سینس کہ میں نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، لیکن اختیار دینے کا یہ معنی نہیں کہ آپ یہ بھی کریں گے تو وہ بھی میری مرضی ہوگی، نہیں، اس لیے پیچھے تھریٹ دے دیا کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سلاسل و اغلالا و سعیرا، اگر آپ نے اپنا یہ آپشن استعمال کر دیا اور کافر ہو گئے تو میں نے آپ لوگوں کے لیے زنجیریں بنا دی ہیں اور بہت بڑا دھڑکتا ہوا آگ بنا دیا ہے۔ آپ لوگوں میں آئی بات، اب ذہن میں آئی؟ اچھا ذرا آپ وہاں چلے جائیں، کہاں ہوگا؟ سورہ کہف میں، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، سورہ کہف، سورہ کہف، ہاں آیت نمبر 29 لیا،
آیت نمبر 27 دیکھیں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَاتْلُ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ پڑھ لیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ کو وحی کی گئی ہے اللہ کے کتاب کی. آپ پڑھتے رہیے، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی سنے یا نہ سنے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کنسول کر رہا ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی نبھاتے رہیں. باقی سننا اور نہ سننا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. آپ کا کام تو ہے میرا میسج کنوے کرنا. کوئی نہ مانے میں نبھاؤں گا، وہ میری ذمہ داری. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ پڑھ لیجئے وہ جو میں نے آپ کو وحی کر دیے من کتاب ربک، جو آپ کو وحی کی گئی ہے آپ کے پروردگار کی کتاب کی. لا مبدل لکلمات، کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں اللہ کے کلمات کا. ولن تجد، اور آپ نہیں پا سکتے من دونی، اللہ کے مقابلے میں ملتحدن، کوئی جائے پناہ. آپ کو اللہ کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی اگر آپ نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر دی. یہ وارننگ دی ہے رسول پاک کو کہ آپ اگر انڈر سٹریس ہو گئے اور کام چھوڑ دیا تو میں نے کوئی ایکسکیوز قبول نہیں کرنی. تو اللہ کریم اگر اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ اس انداز سے ٹریٹ کرتا ہے تو جسٹ امیجن کہ وٹ ول بی آور پوزیشن. پھر آپ جنت میں یہ کیا مامے کا گھر ہے کہ مفت میں چلے جاتے ہیں. لن تجد من دونہ ملتحدا، یہ تو علامہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاقت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اگر بائی فورس ہم سے طاقت لینی تھی تو فرشتے تو کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، وہ طاقت ہی کرتے رہتے ہیں. ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. یہی ٹیسٹ ہی تو مقصود تھا. کیا مقصود؟ ٹیسٹ. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ نہیں پائیں گے من دونی، اس کے مقابلے میں ملتحدن، کوئی جائے پناہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اب یہ مزید سٹیبلٹی اللہ تعالیٰ رسول پاک کو دے رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ کنفائن کیجئے اپنے آپ کو مَعَ الَّذِينَ، ان مومنوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام. یریدون وجہا، وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، خبردار کہ آپ کی آنکھیں ان کی طرف سے کسی دوسری جانب مڑ جائیں. یہ جو غریب غربا جمع ہو گئے ہیں، اللہ کریم نے فرما دیا رسول پاک کو کہ کنفائنڈ رہے ان غربا کے ساتھ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، کنفائن کر دے اپنے آپ کو ان مومنوں کے ساتھ یدعون ربهم، جو عبادت کرتے ہیں اپنی پروردگار کی صبح اور شام. یریدون وجہا، وہ چاہتے ہیں اللہ کی خوشنودی. ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ نہ ہٹائیے اپنے آنکھیں ان سے. ترید زینت الحیات الدنیا، اگر آپ ان سے منہ موڑتے ہیں ابو لہب کی طرف، ابو جہل کی طرف، نضر بن حارث کی طرف، حارث ابن عامر کی طرف، امیہ اور ابی ابن خلف کی طرف، عقبہ ابن ابی معیط کی طرف، یہ سارے عرب کے بڑے بڑے وڈیرے تھے کہ آپ چاہتے تو یہ کہ سارے مسلمان بن جائے تو پورے کا پورا قبیلہ فالو کر کے مسلمان ہو جائے گا. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ میں جو محبوب رکھتا ہوں بلال کو جس کا یہاں کوئی نہیں، عمار ابن یاسر کو جو ڈاؤن ٹراڈن ہے، یاسر کو جو انتہائی غریب آدمی ہے، سمیہ کو جس کا اپنا گھر بھی نہیں سر چھپانے کے لیے، صہیب کو جو روم اور اٹلی کا مہاجر ہے اور آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے کہ خبردار اگر آپ نے ان لوگوں کو لائٹ لے لیا، نہیں یہ ہیں جو 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 میری نظر میں انتہائی بڑی ویٹ رکھتے ہیں. اور یہ جو آپ کو بڑے بڑے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے پشتوں میں سداغٹ کا سنگان چر تکاری سڑی دامن نہیں، وہ کہتے رہے بڑے بڑے بینسے جو آپ کے سامنے کبھی کبھار بیٹھ جاتے ہیں، یہ بینسے مجھے انسان معلوم ہی نہیں ہوتے، یہ انسان ہے نہیں. لا تعد عیناک عنہم، اور نہ ہٹیے، نہ ہٹائیے نہیں اور ہٹ نہ جائے. لا تعدو کا معنی ہٹ نہ جائے یا مڑ نہ جائے. عیناک، آپ کی آنکھیں، عنہم، ان غریبوں سے. اور کیوں ہٹے گا؟ کیا وجہ ہے؟ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ چاہتے ہیں اس دنیاوی زندگی کی زینت کے بڑے بڑے چودھری صاحبان ساتھ بیٹھے ہوں، ارباب صاحبان ساتھ بیٹھے ہوں، میر صاحبان ساتھ بیٹھے ہوں.
علامہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہے خرابی دین کی ان تین سے، ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے۔ خرابی علامہ کا شعر کہ ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے۔ تو یہ سرمایہ دار طبقہ یہ شاہ کے گروپ میں ہے، سرمایہ دار طبقہ، اور دوسرا گروہ جالے، صحیح، اور تیسرا گروہ بے دین مولوی۔ ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین۔ اصل میں علامہ نے عربی کے ایک شعر کو ترجمہ کر دیا ہے کہ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ، تو یہ لکھے وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، دین کا ہمیشہ جو بیڑا غرق کر دیا تو بادشاہوں اور سرمایہ داروں نے یہ ایک طبقہ، گندے پیروں نے یہ دوسرا طبقہ، بے دین مولویوں نے یہ تیسرا طبقہ۔ یہ گندے پیر اور بے دین مولوی ہمیشہ ظالم بادشاہ اور سرمایہ دار کے سپورٹر ہوتے ہیں، کی پہچان یہی ہوتی ہے۔ ہاں بلکہ ہر جگہ ہے، ہمارے اوپر صرف نہیں، ہر جگہ یہ مصیبت ہے، لیکن وہ تصورات ذرا مختلف ہیں تو جلد ہم وہ پک نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ کیا تصور، یہاں پہ بھی ہوئی ہے، لیکن وہ انداز ذرا دوسرا ہے جس سے ہم ایکسٹم نہیں تو ہم پک نہیں کر سکتے، صحیح۔ الا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، آپ چاہتے ہیں دنیاوی زندگی کی زینت کو، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور آپ فالو نہ کریں اس شخص کو اغفلنا قلبہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، عن ذکرنا اپنی دین سے اور اپنے یاد سے، آپ اس کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ واتبع هواه، اور وہ اپنے لسٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ بے دینی کا معاملہ وہ سارے باؤنڈریز کو کراس کر چکا ہے۔ وقل، آپ کہہ دیجئے الحق من ربکم، یہ قرآن حق ہے آپ کی پروردگار کی جانب سے، بس آپ اسی پرنسپل سٹینڈ پر کھڑے رہیں، چاہے زمین آسمان پر ہی کیوں نہ گر جائے، لیکن آپ کی بات، ہاں وہ علامہ کا ایک شعر ہے، پہلا مصرع کیسا ہے کہ مفہوم یہی ہے کہ مشکلیں بہت ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، الفاظ میں ذرا ہیری پیری ہے کہ مشکلیں بہت ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، کہ ازل سے قلندروں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے زبان اور قلب و دماغ میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا، جو بات دل کی ہوتی ہے وہ زبان پہ ہوتی ہے، وہ منافقت کبھی نہیں کرتے، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قلندر بنا دے۔ چوری صاحب آمین کہ آپ اگر اس عمر میں قلندر بن گئے سیدھے بس جنت میں چلے گئے، الحمدللہ تو ہیں قلندر۔ قلندر صاحب بڑے آدمی تھے، ہاں اظہر قلندر صاحب بڑے آدمی تھے، جو قلندری وہاں بیٹھے وہ عذاب ہیں، اور وہ تابعداری کرتا ہے ہوا اپنے خواہش کا، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ فرطن وائلیشن کا ہے، ٹرانسگریشن کا ہے، وہ ہر ایک چیز میں ایکسٹریمسٹ ہے، حتیٰ کہ اللہ کے باؤنڈریز وائلیٹ کرنے میں بھی ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ قرآن حق ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے، فَمَنْ شَاءَ، اب جو چاہے فَلْيُؤْمِنْ وہ ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اور جو چاہے وہ کافر بن جائے۔ پھر وہی آپشن ذکر کر دیا کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ جو چاہے وہ ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اور جو چاہے وہ کافر بن جائے۔ تو پھر وہی مسئلہ ہے چودھری صاحب، دیکھیے کہ او اللہ آپ نے یہ آپشن دے دیا تھا تبھی تو ہم کفر کر گئے، آپ نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں، تو پھر اللہ، اس کو ہم کہتے ہیں قرینہ صارفہ، عربی بلاغت کے حوالے سے آپ دیکھیں یہ بعد والی آیت اسے کہتے ہیں قرینہ صارفہ، کہ سابق آیت سے جو تصور آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے اللہ کا مقصود قطعاً وہ نہیں ہوتا کہ آپشن ہے، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا اگر اس طرف جاتا ہے یا اس طرف جاتا ہے۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پشتوں میں، کدی طرف تزے مانو بچے کدی بل طرف ڈنڈا بدل کیوں مارنا میں، رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس طرف آؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے، دوسری طرف چلے جاؤ گے ڈنڈی ماروں گا۔
منشا فلیؤمن، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، ومنشا فلیکفر، اور جو چاہے وہ کافر بن جائے. تو پیچھے کہہ دیا کہ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے اس جانب جانے والے ظالموں کے لیے آگ کی زبردست تیاری کی ہے. احاط بہم سرادقها، اور ایسی آگ ہے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. ان کے جو خاردار جنگلے ہیں، فینسز جو اللہ کریم فرماتے ہیں احاط بہم سرادقها، فینسز نے ان کو کنٹرول کر دیا ہے، باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے. سرادق اصل میں یہ جو ایک تو اوپر کا شامیانہ لگایا جاتا ہے اور دوسرا چاروں طرف وہ دیوار سا لگایا جاتا ہے، اس کے سرادق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سرادق مینز کے دیواروں نے احاطہ کر دیا. ہاں، قناتے کہتے ہیں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ پیاس کی شکایت کریں، پیاز کی نہیں، ترس کی، اگر وہ پیاس کی شکایت کریں کہ پیاس لگ گئی، یغاثوا، تو انہیں دیا جائے گا بماء، پانی، کالمہل، گندا، جس طرح روغن زیتون کے تہ میں بیٹنے والی مٹی ہوتی ہے، مینز پلوٹیڈ. کیا؟ پلوٹیڈ. اور پلوٹیڈ کے دوسرا جگہ اللہ کریم نے تفسیر بیان کر دیا ہے کہ وہ جو پس نکلتا ہے، جہنمیوں کا جو پس نکلتا ہے، وہی پس اور ان کے جو پیشاب اور پاخانے نکلتے ہیں وہ جہنم سے باہر جمع ہوتے ہیں، جو جوش بھی کاتے رہتے ہیں اور اس طرح گندے بھی ہیں. تو اگر وہ چاہیں کہ ہمیں پانی پلایا جائے تو یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتہ ان کو لے آئے گا کہ پیو. یہ آپ کے لیے بہترین مہمانداری. اللہ تعالی رحم فرمائے، اللہ معافی دے دے. یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، اور ایسا پانی ہوگا، دیکھیے کہ آپ نہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، کہ پینے والا وہ منہ قریب لے جائے، یشوی الوجوہ، تو وہ چہرے کو جلس کر کے رکھ دے گا. چہرے کو، اس کا جو بھاپ اٹھتا ہے وہ چہرے کو جلس دے گا. بیس الشراب، اللہ کریم فرماتے ہیں بڑا ہی قبیح اور گندا قسم کا ڈرنک ہے. وساعت مرتفقہ، اور بڑا ہی بدترین قسم کی آرام گاہ ہے ان کے لیے. آرام گاہ توڑی ہے، عذاب گاہ ہے. دوسری جگہ ذرا تیسرے پارے کی ابتدا نکالیے. اللہ، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی نہیں معبود کوئی دوسرا مگر صرف وہی ہے. اور الہ میں نے بتا دیا تھا کہ الہ جو تکوینیات کا بھی حکمران ہو اور تشریعیات کا بھی حکمران ہو، مین کہ کائنات کا نظام بھی اس کے کنٹرول میں ہے، اور آپ کے سارے معاملات انڈیویجول، سوشل، اکنامیکل، پولیٹیکل، نیشنل، انٹرنیشنل، وہ سارے بھی سبجیکٹ ٹو ہز اپروول. اسے کہتے ہیں الہ. اسے کہتے ہیں کیا؟ الہ. اور یہ تصور ہم نے کہاں سے اٹھا لیا؟ آیت سے کہ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی جانب سے وہ تکوینیات کا حکمران ہے اور زمین میں وہ تشریعیات کا حکمران ہے. تشریعیات کا معنی آپ کی انڈیویجول لائف مسٹ بی ان دی لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سنہ. اف ناٹ یو وڈ بی پنشڈ. جس فیلڈ میں آپ کا بس چلتا ہے، اگر آپ وہاں قرآن اور سنت کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، یو وڈ بی پنشڈ. فار ایگزامپل، یعنی the mixing of male and female in the universities or colleges, that is not in our control. صحیح، but as far as our masjid is concerned, that is in our control. اگر ہم یہاں بھی نہیں کریں گے اور پلی یہ لیں گے کہ وہاں ہم نہیں جدا کر سکتے تو یہاں بھی نہ کریں، تو اٹ مینس کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تو یہاں نماز بھی چھوڑ دیں. یہ بات ذہن میں آ گئی کہ تکوینیات کا حکمران اور تشریعیات کا حکمران، یہ اصطلاح اپنے پاس لکھ کے. تکوینیات کا حکمران مینز صبح سویرے اللہ تعالیٰ سورج نکالتا ہے، کوئی قوت ہے جو اسے روکوائے؟ ہے کوئی قوت؟ اللہ کریم یہ سارے نظام کو چلاتا رہتا ہے، کوئی قوت رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کریم نے کسی کو دخل اندازی کا اختیار نہیں دیا، قوت نہیں دی. لیکن جہاں تک تشریعیات کا تعلق ہے تو وہاں پہ مجھے اختیار دے دیا کہ بھائی نماز پڑھیں. ذاتی اعمال آپ کے ایسے ہوں، اخلاق آپ کے ایسے ہوں، فیملی لائف آپ کی ایسی ہو، سوشل لائف آپ کی ایسی ہو، اکنامیکل فیلڈ میں آپ ایسے ہوں، پولیٹیکل فیلڈ میں آپ ایسے ہوں، نیشنل زندگی ایسی ہو، انٹرنیشنل تعلقات انہی خطوط پر استوار ہوں. تو ایسے کہتے ہیں تشریعیات کا حکمران.
اللہ لا الہ الا ہو الحی، الحی وہ اٹرنل لیونگ اینٹی ہے. الحی اٹرنل لیونگ اینٹی. الحی، حیو کا معنی یہ کہ زندہ. زندہ تو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک وہ چاہے. اگر 5 منٹ بعد چاہے کہ کوئی بھی نہ زندہ رہے، ساری دنیا ختم. الحی اصل میں زندہ وہی ہے، بس وہی ایک ہی زندہ ہے. اس لیے تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ موجودات صرف ایک ہی وجود ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. باقی وہ فرماتے ہیں جتنے سارے موجودات ہیں یہ اس کے شیڈوز ہیں، یہ اس کے شیڈوز ہیں، ان دا سینس کہ اب وہ چاہے مسئلہ ہی ختم. من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ کریم نے فرمایا سب کچھ فنا ہونے والا، صرف ایک ذاتی باقی رہنے والا، وہی اٹرنل اینٹی ہے. الحی جو اٹرنل لیونگ اینٹی ہے. القیوم اور سارے نظام کا تدبیر کرنے والا ہے. لا تاخذو نہ ان کو گرفت میں لے سکتا ہے اونگ. مجھے دیکھیے اونگ، جانتے ہیں اونگ نہ، لا تاخذو نہ اس کو پکڑ سکتا ہے اونگ. ولا نوم اور نہ نیند. لہو ما فی السماوات اللہ کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں سب کچھ. وما فی الارض اور وہ جو زمین میں سب کچھ. من ذا الذی کون ہے وہ؟ یشفع عنده جو سفارش کرے اللہ کے نزدیک. اللہ نہ چاہے اور کوئی آدمی اللہ کے سامنے بات کرے یا فلاں کی ایکسکیوز قبول کرے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہے کوئی مجھے اطلاع دینے، ذرا بتائے تو. من ذا الذی یشفع عنده کیونکہ مشرکین مکہ وہ اپنے جو اس کے جتنے سارے ڈائٹیز تھے اور جتنے سارے آئیڈلز تھے وہ کہتے تھے یہ اللہ پہ اپنی بات انفورس کرنے والے ہیں. اس کے اتنے بلاوڑ ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی ٹونس دیں گے وہاں. اللہ کریم نے فرمایا ذرا بتائیے کون ہے؟ یشفع عنده الا باذنہ. ہاں جب اللہ کسی کو اجازت دے رہے کہ آپ سفارش کریں میں قبول کروں، آپ سفارش کریں میں قبول کروں. تو احادیث میں 4 آئے ہیں. کتنے آئے ہیں؟ 4. ایک حافظ قرآن کہ وہ 10 بندوں کے لیے سفارش کرے گا، 10 بندوں کی. ایک چھوٹا بچہ مسلمانوں کا جو بلوغ سے پہلے مر گیا تو وہ سفارش کرے گا اپنے پیرنٹس کے لیے، لیکن سبجیکٹ ٹو اگر پیرنٹس مسلمان ہیں اور گناہ کے حوالے سے دوزخ کے مستحق ہو چکے ہیں تو وہ بچہ چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو نابالغ ہوتے ہوئے مر گیا ہے تو وہ ان کے لیے پیرنٹس کے لیے. اور تبھی تو ہم جنازے میں چوتھی تکبیر میں کے بھی دیتے ہیں. بڑا مر گیا ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ مغفر لحینا، خدا بندہ ہمارے زندے کو بخش دے، ومیتنا اس مردے کو بخش دے، اور پھر مکمل دعا پڑھتے ہیں. لیکن جب چھوٹا بچہ تو ہم کہتے ہیں اللہ اجعلہ لنا فرطا، خدا بندہ ہمارے لیے اس بچے کو توشہ آخرت بنا دے تاکہ ہمارے لیے وہاں سفارش کر سکے. وجعلہ لنا اجرا وذخرا، خدا بندہ ہمارے لیے اسے ریوارڈ کا ذریعہ بنا دے اور یہ ہمارے آخرت کا ذخیرہ بنا دے. اللہ چاہے تو ایک ہی بچے سے کہہ دے گا کہ چلو سارے مسلمان جو آپ کے جنازے میں شریک تھے ان کے لیے سفارش کر دے، میں قبول کر دوں گا. لیکن وہ پیرنٹس کے لیے سفارش کرے گا قیامت کے دن. یہ دوسرا. تیسرا قرآن و سنت کا عالم. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم بٹ قرآن سنت کا عالم جب ہم کہہ دیتے ہیں تو صرف وہ نہیں جو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں فار ایگزامپل اور عملاً کچھ بھی نہیں کرتے، یا وہ جو بڑی سند لے چکا ہے علماء نے اس پر اعتماد کر دیا ہے اور عمل اس کا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تو اس عالم کا آپ کیا کرو گے؟ نہیں. وہ جو عالم بعمل ہو تو اسے کہہ دے گا سل تو ہوتا، آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا جو بھی آپ مانگیں گے. وشفع تو شفع، سفارش کریں قبول کیا جائے گا. تو اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھا، عالم کے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھا. اور چوتھا پیغمبر. لوگوں کو ہم سند دیں گے تو آپ بھی علماء بن جائیں گے، پھر آپ کو بھی کہا جائے گا چلو. ہاں اگر ولی عالم نہ ہو تو پھر تو گمراہ ہوتا ہے، پھر تو ولی کیا پھر تو گمراہی ہوتا ہے. 18 ایئرس کے نہیں، بلوغ کا مسئلہ گزر گیا تھا، آپ بقرہ میں نہیں تھے. الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ چیز بین ایدیہم جو ویزیبل ہے، وما خلفہم جو انویزیبل ہے. اللہ کریم کے لیے ویزیبلٹی اور انویزیبلٹی ہاں وہ دو بوتھ آر دی سیم. یہ آپ کے لیے فرق ہے، اللہ کریم کے لیے تو دونوں آر دی ایکول. دوسرا
یعلم ما بین ایدیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ مخلوق جو آپ سے آگے گزر چکے ہیں، وما خلفہم جو آپ سے پیچھے آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ماضی مستقبل سب کا مکمل پتہ ہے۔ لا یحیطون، اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے بشیء من علمی، اللہ تعالیٰ کے علم اور معلومات کا، الا بما شاء، مگر تھوڑی سی جو اللہ چاہ دیتا ہے تو کسی سائنسدان کو فیلڈ میں دے دیتا ہے، کسی فزیشین کو اس کی فیلڈ میں دے دیتا ہے، کسی انجینئر کو اس کی فیلڈ میں دے دیتا ہے، کسی زوالوجی کے ماہر کو اس کی فیلڈ میں دے دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اس فیلڈ میں علم اور معلومات کیا ہے، اس کی کریشن کیا ہے، only he knows. Only he knows. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ۔ اب کرسی بالکل یہی کرسی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کرسی، ہم کہتے ہیں کرسی، جس طرح پاکستان میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، صحیح؟ تو کرسی یعنی اگر وہ کرسی سے مراد وہ میٹیریل باڈی ہے جس پر آدمی بیٹھتا ہے، صحیح ہے؟ تو ہم کہیں کہ نہ لڑیں، آپ جس قسم کی کرسی چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے بہت بہترین کرسی وہ بنا دیں گے اور دے دیں گے، آپ لے چلے لاڑکانہ میں رکھ کے اور لے چلے وہاں لاہور میں رکھ دیں، لیکن ملک کا بیڑا نہ غرق کریں، صحیح؟ لیکن کرسی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقتدار۔ کیا ہوتا ہے؟ اقتدار، یعنی کرسی از ناٹ جسٹ that material structure of wood or something like that. No, کرسی کا معنی اقتدار، پاور۔ وسع کرسیہ السماوات، اور اللہ وسع کرسیہ السماوات، اور انگلف کر چکا ہے اس کی کرسی، انگلف کرنا یہ سارے چیزوں کو لپیٹ دیا ہے، اور انگلف کر چکا ہے، کنٹرول کر چکا ہے کرسیہ اللہ تعالیٰ کی پاور، السماوات والارض، آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، آسمانوں کو اور زمین کو، اور اس کے جتنے سارے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ پیچھے والا جملہ ہے، یہ مشرکین مکہ کے منہ پر مکھا مارنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہے، لیکن بہت بڑی عالم ہے، کیا ہے؟ بہت بڑی دنیا اور بہت بڑے کام ہیں، تو یہ جو ہمارے ہیں نا، ہم نے جو بنائے ہیں، یہ بہت سارے کام انہوں نے ذمہ داری لے لی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا ہے، کیونکہ آخر وہ بھی تو ایک ذات ہے، اتنے سارے کام کرتے کرتے وہ تک جاتا ہے، تو پیچھے کہہ دیا کہ وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کے نظام کو پروٹیکٹ کرنے میں اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ ایگزالٹڈ ان مائٹ ہے اور وہ گریٹ ہے۔ اب اللہ کریم نے جو اتنے دلائل توحید پر دے دیے، کیونکہ آیت کی ابتدا اللہ لا الہ الا ہو توت والی بات ہے، یہ کون سی ہے؟ توت والی بات ہے، یہ توحید والی بات ہے، بعد میں اس کے دلائل ہیں، آرگومنٹس ہیں، کیا ہیں؟ بعد میں اس کے آرگومنٹ، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس وضاحت کے بعد بھی کوئی شبہ پیدا باقی رہتا ہے، یہ جو میں نے وضاحتیں کر دی اور جو اعتراضات اور شکوے اور شبہات وہ سارے ختم کر دیے، تو اس کے بعد بھی کوئی شبہ رہتا ہے؟ نہیں، کوئی شبہ۔ لیکن اللہ کریم فرماتے کہ میں کسی کو فورس نہیں کرتا کہ خواہ مخواہ مسلمان بنے، نہیں، میں تو کلیئر کر دیتا ہوں کہ مسئلہ یہی ہے، مسئلہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہوں، پھر آدمی کو آپشن دے دیتا ہوں کہ ناؤ یو نو اینڈ یور جاب، اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں، اس لیے پیچھے کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی انفورس کرنا فی الدین، اللہ کے دین میں کہ بجبر کسی کو کنورٹ کروایا جائے، بجبر کسی کو کنورٹ کروایا جائے۔ ایک ہوتی ہے کنورژن اور ایک ہوتی ہے امپلیمنٹیشن، دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ۔ اللہ کریم فرماتے کنورژن میں کوئی اکراہ کا تصور نہیں کہ آپ کسی کو بزور و جبر مسلمان بنا دیں، اور ایک ہوتی ہے امپلیمنٹیشن، مسلمان بے دینی کرے، دیٹ از دی سول ریسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ کنسرن ٹو امپلیمنٹ اٹ، ادروائز دے ول بیکم وائلڈ۔ وہ اکراہ ان کنورژن نہیں، وہ تو امپلیمنٹیشن ہے۔ امپلیمنٹیشن تو اسلام کی ہو یا کسی دوسرے لا کی ہو، یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے یہ اپنے لا کو امپلیمنٹ نہیں کرتی۔ ہاں، کسی نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی قانون میں کوئی جبر نہیں ہوتا، ارے خدا کے بندے یہ کیا بکواس کرتے رہتے ہو؟ تو اس لیے کہ کرسچینٹی ان کا نظام نہیں ہے، وہ کرسچینٹی میں بلیو نہیں کرتے ایز اے دین، وہ کرسچینٹی پر ایز اے دین بلیو کرتے ہیں۔ تبھی تو علامہ نے کہہ دیا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، دو ہی قسم کی گورنمنٹس ہوتے ہیں، ایک بادشاہی اور دوسرا جمہوری۔ اس نے تماشا کہہ دیا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو،
جدا دی ہو ریاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا دی ہو ریاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا دی ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب آپ کی سیاست وہ دین کے تناظر میں نہیں ہوتی تو کیا ہوتی؟ چنگیزیت، ظلم، بربریت، وائلیشن، ڈپرائیویشن اینڈ سم آل دیز تھنگس۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے دین کے کنورژن میں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق تبین الرشد جدا ہو گیا ہے، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے۔ بات میں نے کلیئر کر دی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، سو وہ انسان یا وہ شخص جو انکار کر دیتا ہے شیطانی نظام سے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے حبل المتین کو اور مضبوط رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ لَا انفصام لَهَا، وہ کبھی کٹے گا نہیں۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سنتا رہتا ہے آپ کے باتوں کو اور وہ جانتا ہے آپ کے اعمال کو۔ تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ طاغوت والا راستہ لیتے ہیں یا اللہ والا راستہ لیتے ہیں، طاغوت والا راستہ لیتے ہیں یا اللہ والا۔ اب سورہ کاف، اللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نازل کر دیا ہے اپنے بندے پر قرآن، ولم یجعل لہ عوجا، اور چھوڑی نہیں اس قرآن کے اندر عوجن، کوئی کھجی اور ٹھیڑا پن، کوئی کھجی اور ٹھیڑا پن۔ قیمن، خود تو اس میں کجی اور ٹیڑھا پن نہیں، اوروں کو بھی سیدھا کرتا رہتا ہے۔ قیمن، یہ سیدھا کرنے والا ہے، لینذر، تاکہ لوگوں کو ڈرائے، باسن شدیدن، اللہ کے سخت عذاب سے۔ اور لوگ دیکھیے، لوگ ٹو پرسویٹ دم، اس سے لوگ سیدھے نہیں ہوتے، ڈنڈی ماریں تو پھر سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم سیدھا کرنے والا ہے، لینذر باسن شدیدن، کہ اللہ ڈنڈا مارے گا آپ کو۔ یبشر المؤمنین الذین، ہاں البتہ خوشحالی کی اطلاع دے دیتا ہے ان مومنوں کو، یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں صالحات کی، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین ریوارڈ ہے، ماکثین فی ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ وینذر الذین، اور ڈرائیں ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے کہہ دیا، اتخذ اللہ ولدا، اتخذ اللہ ولدا، کہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بچہ، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس موضوع پر اور اس کلیم پر، من علم، کوئی دلیل ان کے پاس اس کلیم پر کوئی دلیل، وہ خود کنفیوز ہیں۔ اسی لیے تو کبھی کہتے ہیں ابن اللہ ہیں، کبھی کہتے ہیں ابن اللہ، اور کبھی کہتے ہیں خود ہی اللہ ہیں، اور کبھی کہتے ہیں ٹرینٹی کا ایک آرگن یا ایک جز ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ہاں البتہ وہ فالو کرتے اپنے فور فادرز کو، تو ان کے فور فادرز کے پاس بھی اس پلی پر کوئی دلیل نہیں تھی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت گندا کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا رہتا ہے، ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر سفید جھوٹ، سفید جھوٹ کہتے رہتے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک، شاید آپ او میرے نبی باخع نفسک، ہلاک کرنے والے اپنے آپ کو، علی آثارہم، ان کفار کی وجہ سے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر وہ آپ کے اس بات کو جس کے متعلق اللہ ارادہ کر دے، ان یادیہو، کہ گائیڈ کر دے اسے، یشرح صدرہ للاسلام، تو کھول دیتا ہے اس کے دل کو اور اس کے سینے کو اسلام قبول کرنے کے لیے۔ جسے اللہ چاہے کہ ہدایت دے دے تو اس کا دل کھول لیتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے اللہ چاہے کہ گمراہی رکھے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور اس کے سینے کو انتہائی تنگ بنا دیتا ہے، كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ يَصْعَدُ، وہ چڑھ رہا ہے، فِي السَّمَاءِ، آسمان کی بلندیوں میں۔ اسے کلمہ کہنا اتنا مشکل بنا دیتا ہے جس طرح آسمان میں چڑھنا مشکل ہے۔ اچھا ہے کہ آدمی نہ بنے تو اس کے لیے کلمہ کہنا وہ اتنا بڑا مشکل بن جاتا ہے جس طرح آسمان پہ چڑھنا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اللہ سے کہہ دیا کہ خداوند
ایک وظیفہ اور ورد بتا دیں، ایک وظیفہ اور ورد کہ اسے پڑھ کے آپ کے قریب آ جاؤں، تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس پر 100 سال کا کافر جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہتا ہے اور ایک بار کہہ دے تو وہ سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، حضور اسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے یاد میں سب سے بہترین یاد لا الہ الا اللہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ تو جی بڑا آسان کلمہ ہے، یہ بڑا آسان کلمہ ہے، میں تو دن بھر لگا رہتا ہوں، لوگوں کو اس کی دعوت بھی دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَكِنِّي سَهَّلْتُهَا لَكَ، موسیٰ یہ آسان نہیں، یہ میں نے آپ کے لیے آسان بنا دیا ہے، ورنہ اگر یہ آسان ہوتا اگر یہ تو آپ نے تو دن رات ایک کر دیا ہے، فرعون سے ایک بار تو کھیلوائی، اب صبح بس سورج نکلتے ہی آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ظہر تک اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، وہ کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس لیے کہ میں نے اسے پکڑا ہوا ہے، اس کے لیے مشکل بنا دیا ہے، وہ کہنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ آپ جو کہتے ہیں یا آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں میں نے آسان بنا دیا ہے، میں نے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں جس کے لیے میں آسان بنا دوں اس کا دل کھول لیتا ہوں، وہ کہہ دیتا لا الہ الا اللہ، اور جس کے لیے میں مشکل بنا دوں تو یہ ایک جملہ کہنا اس کو اتنا مشکل لگتا ہے، اتنا مشکل لگتا ہے جس طرح آسمان میں گھسنا مشکل ہے، جس طرح آسمان میں گھسنا مشکل ہے۔ کھول دیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور وہ جس کا اللہ ارادہ کر دے أن يُضِلَّهُ کہ گمراہ رکھے اسے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ تو بنا دیتا ہے اس کے سینے کو ضيقاً حرجاً نہایت ہی تنگ، اس کے سینے کو نہایت تنگ کر دیتا ہے، کأنما گویا کہ وہ یصعد وہ داخل ہوتا ہے فی السماء آسمان کے اندر، اتنا مشکل ہوتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح لگا دیتا ہے اللہ تعالی الرجس گندگی کا سٹیمپ علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ضدی بن جاتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ضد کی وجہ سے، تو جو ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، میں نے اصول میں کہہ دیا، اصول میں اور میتھڈالوجی میں کہ 3 مرتبے ہیں ہدایت کے اور 3 مرتبے ہیں گمراہی کے۔ ہدایت کے 3 مراتب، فرسٹ آف آل انابت اللہ، انابت اللہ کہ ادنا سی ٹینڈنسی تو ہونی چاہیے، میلان تو ہونا چاہیے کہ اگر مجھے حق ملے تو میں قبول کروں، مجھے حق ملے، اسے کہتے ہیں انابت، کیا کہتے ہیں انابت۔ تو جس شخص کے اندر انابت ہو تو دوسرا مرتبہ ہے ہدایت، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ عمر کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی ہسٹری کو دیکھیں اور بایوگرافی کو دیکھیں، مکہ معظمہ کے اندر حاکم بدہن پاسٹ کا ذکر کر رہے ہیں، اس جیسا غنڈہ تھا ہی نہیں، حضرت عمر جیسا غنڈہ ایمان لانے سے پہلے کہ اس کے سامنے کوئی بات کرنے کا کی جرات نہ کر سکتا تھا، ہاں وہ فوراً چھرا نکال لیتے، تپڑ مار دیتے، صحیح ہے۔ تو وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف، کہاں؟ حبشہ کی طرف، تو اس کی ایک چچا زاد بہن ہے، وہ اس کے گھر آئے اور وہ اپنے سامان باندھ رہی۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا بس ہمارے لیے آپ لوگوں نے جینا دوبھر کر دیا ہے، ہمارے لیے آپ لوگوں نے جینا دوبھر کر دیا ہے، ہمارا یہاں رہنا آپ لوگوں کو پسند نہیں، تو ہم جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنا ارادہ تبدیل نہیں کر سکتے، ارادہ تبدیل نہیں کر سکتا، ارادہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور اسی وقت وہ خاتون وہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہی تھی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات میری دل میں لگی، یہ بات میرے دل میں لگی۔ پھر ایک رات میں نے پھر اپنی غنڈگردی کے احساس پر تلوار اٹھا کے چلو چلتا ہوں، یہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبیلوں کو تقسیم کر دیا، خاندانوں کو تقسیم کر دیا، باپ اور بیٹے کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، ماں اور بیٹی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، چچا بھتیجے کو ایک دوسرے کا، اس کا خاتمہ ہی کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں بیت اللہ کے قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے نماز میں اور تلاوت کر رہے تھے سورہ الحاقہ کی، سورہ الحاقہ کی،
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ویسے وہ کلام میرے دل کو لگ رہا تھا کیونکہ بڑا مسجع اور موزون کلام ہے کہ کذب ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے قیامت کی تکذیب کی. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، سمود کو تو میں نے ایک زبردست زلزلے سے ختم کر دیا. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور میں نے باد سرسر سے، تیز ہوا سے اور تیز ونڈ اور ٹورنیڈو ٹائپ چیز سے عاد کو ختم کر دیا. وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ، فرعون اور اس سے پہلے جتنی سارے امتیں آئی ہیں انہوں نے اسی کردار کا مظاہرہ کر دیا. تو میں نے ان کا بیڑا انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، حضرت نوح کے زمانے میں جب ان کی لوگ بڑی سرکش ہو گئے تھے اور ہم نے سیلاب بھجوا دیا تو ہم نے آپ لوگوں کے آباء و اجداد کو کشتی میں سوار کروا دیا. عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے اور ہر ایک آیت میری دل کو لگ رہی تھی کہ ویسے کہہ تو رہا ہے یہ آدمی حقائق، یہ آدمی کہہ رہا ہے حقائق. اور پھر انداز اس کلام کا ایسا تھا، وہ انداز جو اس کی فارمیشن تھی، فارمیشن وہ ایسی عجیب تھی کہ مجھے بڑی عجیب لگ رہی تھی کیونکہ میں تو عربوں کے سارے شعراء کا کلام سن رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو خود ایک بہت بڑے دیوان تھے جنہیں اس کو تو وہ کہتے مجھے لاکھوں اشعار زبانی یاد، اور خود بہت بڑا شاعر. وہ کہتے میں نے کہا یہ عجیب کلام تو ہے. تو بس فیصلہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے، یہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے یہ کم از کم اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. جہاں کہیں سے بھی سیکھ لیا ہے کلام تو اچھا ہے لیکن اللہ کا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ رسول پاک کی صورت میں پہنچ گئے کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ویزیبل اور انویزیبل اشیاء کی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، کہ یہ ہمارے معزز قاصد جبریل امین کا لایا ہوا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ آدمی تو کائن ہے، یہ تو رمل جفر کو بھی جانتا ہے. میرے قلب و دماغ میں بات گزری اور اس نے فوراً جواب دے دیا. قلب و دماغ میں بات گزری کہ یہ آدمی شعر کہہ رہا ہے اور اس نے فوراً جواب دے دیا کہ ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، لیکن آپ میں سے ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ آدمی کاہن ہے. کیا ہے؟ کاہن ہے، سود سیر ہے. تو پیچھے آیت آ رہی ہے کہ ولا بقول کاہن، یہ سود سیر کا کلام بھی نہیں. قلیلا ما تذکرون، لیکن آپ جانتے نہیں، آپ جانتے نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہانت بھی نہیں، شعر بھی نہیں، لیکن اللہ کا بھی نہیں. تو پیچھے آیت میں آ رہا ہے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا بہت اس کے پاس رب العالمین کے پاس سے آئے گا لیکن بہت سارا حصہ 75% یہ اپنی طرف سے بھی لگاتا رہے گا. تو پیچھے آیت میں حضور پاک نے کہہ دیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر اس نے ہمارے پہ ایک جملہ بھی اپنا بنایا اور ہمیں ایٹریبیوٹ کر دیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کسی نے باندھے ہوئے ہیں. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، میں اس کو ایسی قوت سے پکڑوں گا ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اس کے حبل الوتیر کو، حبل الوتین کو، اور کیا جگولر وین کہتے ہیں، کیا کہ جگولر وین کو ختم کر دیں گے اور اس کو ختم. فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر اس کو کوئی سپورٹر بھی نہیں ملے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار نیام میں رکھ دی، چھوڑ کے واپس آ گیا کہ بھائی چھوڑے اس آدمی کو، پتہ نہیں اس کو تو میں جانتا نہیں کہ یہ کیا بلا ہے. تیسری بات، جب ابو جہل نے جلسہ عام کر دیا، کیا کر دیا؟ جلسہ عام، کہ کون ہے بھائی جو محمد کا کام ختم کر دے، اس نے تو ہمارے ناک میں دم کر دیا. تو کون اٹھ سکتا تھا؟ کون اٹھ سکتا تھا؟ حضرت حمزہ کی وجہ سے کون اٹھ سکتا، عباس کی وجہ سے کون اٹھ سکتا تھا، ابو طالب کی وجہ سے کون اٹھ سکتا تھا؟ حضرت عمر اٹھ گئے، اس نے کہا میں تو روانہ ہو گیا. حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ راستے میں اسے ملے کہ عمر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا محمد کا خاتمہ کرنے والا ہوں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا لوگوں کو گمراہ کر دیا. اس نے کہا اور لوگوں کا چھوڑ دے، آپ کو اپنی بہن کا پتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا آپ کے بہن اور بہنوئی وہ بھی رسول پاک وہ لگائی سعید بن زید پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بہن نے وہ تلوار وہ پکڑی اور اس کی انگلیاں کٹ گئیں. صحیح. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بہن کی انگلیاں دیکھی کہ وہ کٹ گئیں تو ذرا متحیر ہو گیا، اور بہن نے بھی آنکھیں نکال کر اور گور کر اسے کہہ دیا کہ عمر جو ایمان کی لائٹ ہمارے دل کے اندر گھس گیا ہے ایک بار وہ باہر نکلنے والا ہے نہیں، چاہے آپ ہماری سکہ بھوٹی ہی کیوں نہ کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کو نیچے کر گیا. کہتے کہ اچھا
یہ محمد نے آپ کے اوپر کیا سحر کر دیا؟ نے کہا کوئی سحر کی بات نہیں، اللہ کا پیغام دے دیا ہے اور ہم نے قبول کر دیا ہے۔ حضرت عمر آ کے بیٹھ گیا اور پھر کہہ دیا اچھا میں کچھ آواز سن رہا تھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہی تو اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا لا کے ذرا۔ بہن دوڑ کے وہ جو چھمڑے پر سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی تو وہ لا کے حضرت عمر نے کہہ دیا دے دیں مجھے تاکہ میں پڑھ لوں۔ اس نے کہا نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کہ حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ناپاک آدمی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا میں ناپاک ہوں؟ اس نے کہا آپ عقیدے کے ناپاک ہیں تو آپ نہیں ٹچ کر سکتے۔ تو پھر اس نے کہا اچھا آپ پڑھیں۔ تو اس کی بہن نے شروع کر دیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ کہ طٰہٰ وہ عقیدے کے پاک باز نبی اور ہو عمل کے بہترین نبی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ کو مصیبت میں ڈال دیں، یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو کوئی ریمائنڈر مل جائے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور اپنی بہن سے اور اپنی بہنوئی سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ میں بھی محمد کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ گئے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر، حضرت ارقم کے گھر۔ حضرت ارقم کا گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرکز تھا، انگل ووڈ تھا۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انگل ووڈ تھا دار ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دروازہ بند تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہہ دیا کہ جی میں عمر آیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے دروازے پر آتے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 3 دن ہوئے تھے کہ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ بھتیجے آپ بیٹھ جائیں، عمر کو میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، وہ تو دروازہ کھلتے ہی حملہ کرنے والا آدمی ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میں جاتا ہوں، مجھے دیکھ کر پھر حملہ نہیں کرے گا، آپ کو دیکھ کر حملہ کرے گا، مجھے دیکھ کر نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجھے جانتا ہے، پہلوان کو جانتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ چچا جان آپ بیٹھ جائیں، عمر آیا نہیں، اسے لایا گیا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا رات جب میں نے تہجد پڑھی تو میں نے کہا کہ خداوندہ یہ غریب مسلمان بڑے مشکل میں ہیں اور ان 2 غنڈوں کی وجہ سے مشکل ہیں، ایک عامر بن حشام ابو جہل اور ایک عمر بن الخطاب، تو خداوندہ اگر دونوں نہیں تو کم از کم ایک کو تو مسلمان بنا دے، کچھ مشکل تو اس غریبوں کا حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا تہجد والی دعا ہے، وہ دعا اسے پش کر کے یہاں لے آئی ہے۔ تو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول دیا، حضرت عمر قدموں میں گر گئے کہ جی بڑی دشمنی کی آپ سے، بس آ گیا ہوں آپ کا غلام بن کے۔ وجہ اس لیے کہ انابت تھی، وہاں جو چچا زاد بہن کی ہجرت کا واقعہ کچھ ٹینڈنسی پیدا ہو گئی، صحیح، وہاں حرم کے قریب حضور پاک کو پڑھتے ہوئے دیکھا، کچھ ٹینڈنسی بن گئی، یہاں بہنوئی کے گھر آ کے کچھ پڑھی ٹینڈنسی، تو اللہ کریم نے تو ایک ہوتا ہے انابت، کیا ہوتا ہے انابت مانا میلان، تو جب میلان ہوتا ہے تو اس کے پس منظر میں مل جاتا ہے دوسرا درجہ، اسے کہتے ہیں ہدایت۔ کیا کہتے ہیں؟ ہدایت۔ اور آدمی ہدایت کے ساتھ کمیٹڈ رہے، لو پول کی کوشش نہ کریں، ہم تو لو پول کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جیسا کہ ہم وہاں کوئی IRS کے ساتھ مقدمہ لڑیں گے، ہم دین کے حوالے سے بھی ایسے لو پول اور ٹیکنیکلٹی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ گویا ہم نے قیامت کے دن کوئی اللہ کے ساتھ مقدمہ لڑنا ہے۔ بھائی کوئی مقدمہ نہیں لڑنا، آپ نے جو بات اللہ کرتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ فالو کریں، جو رسول پاک کہتا ہے اسٹریٹ فارورڈ، ڈونٹ سیک اینی ٹیکنیکلٹی ان دی کمانڈمنٹس آف اللہ اینڈ دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدمی ہدایت کے ساتھ کمیٹڈ رہے تو تیسرا مرتبہ ہوتا ہے استقامت، آدمی کو استقامت مل جاتا ہے۔ اور استقامت کیسے؟ کہ آپ اسے آگ میں ڈال دیں، بات وہ وہی کرے گا جو اس کا پرنسپل سٹینڈ ہے، وہ بدلنے والا ہوتا نہیں۔ صحابہ کرام کا یہی مقام تھا استقامت، صحابہ کرام کا یہی مقام تھا استقامت۔ خسرو پرویز کے سامنے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی لائے گئے اور اس نے حکم دے دیا تھا کہ تیل کی کڑائی وہ آگ پر رکھی جائے تاکہ وہ کھولتا رہے، اور خسرو پرویز نے اس صحابی سے کہہ دیا کہ یہ کھولتا ہوا تیل دیکھتے ہیں، محمد کی باتیں چھوڑ دیں، ادروائز میں نے آپ کو یہاں پھینکنا ہے۔ اس نے کہا پھینک دے تو تبھی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ایک ہی بات کہنے پر میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ بس صرف یہ کہہ دیں کہ کاش آج میری جگہ خسرو پرویز کے سامنے محمد ہوتے، بطور مجرم کھڑے ہوتے تو کیا اچھا ہوتا۔ وہ صحابی وہ بالکل ایک غصیدے شیر کی طرف خسرو پرویز پہ اس نے جمپ لگا دیا اور گریبان سے پکڑ لیا کہ کف علیک لسانک یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن اپنے زبان کو لگام لگا کے رکھے، پیغمبر کا ایک بال بھی کا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ جیسے پلیت کے سامنے اسے کھڑا کریں گے، یہ تصور ہم ساری اپنی جان نچھاور کریں گے، جیسے کہتے ہیں استقامت، ورنہ بڑی مشکل بات ہے۔
کیا آسان؟ کیا خیال ہے اگر ہاں ہم تو میر صاحب کے سامنے ٹھیک بات نہیں کہہ سکتے کہ کہہ سکتے ہیں، ارباب صاحب کے سامنے نہیں کہہ سکتے. اور دوسری جانب گمراہی کے حوالے سے ایک مسئلہ ہوتا ہے ضلالت کا، دوسرا مرتبہ ہوتا ہے ایروگینس، ضدی بننا. ضلالت تو بیس کرتا ہے جہالت پر، اگنورینس پر، کہ آپ جانتے نہیں. پھر آپ جان بھی گئے کہ حقیقت دوسری طرف ہے، لیکن آپ ایروگینٹ ہو گئے، ضدی بن گئے. تو دوسرا مرتبہ ہے ضدی بننا، عناد. اور جب کافر عنادی بن جاتا ہے تو تیسرا مرتبہ ہے ختم الجباریہ، کہ اللہ تعالیٰ سیل کر کا ارادہ کرے ان یضلوا، کوئی گمراہ بنا دے اسے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، بنا دیتا ہے اس کے سینے کو نہایت تنگ، کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ گھس رہا ہے آسمان کے اندر. کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح یجعل اللہ الرجس، گرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ گندگی، گرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب، علی الذین، ان لوگوں پر لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ دین والا راستہ، یہ آپ کے پروردگار کا راستہ ہے جو سیدھا ہے. قد فصلنا الآیات، تاکہ تفصیل سے بیان کر دیے ہم نے آیات. آیات مین احکام یا نشانیاں. لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتے رہتے ہیں، جو نصیحت لے لیتے ہیں، جو سنسیئر ایڈوائس قبول کر لیتے ہیں. یہ آیات ہیں لیکن ان کے لیے ہیں جن کا کوئی ارادہ تو ہے بات سمجھنے کا، بات سننے کا. جن کا ارادہ نہیں انہیں خاک ملے، کچھ بھی نہیں ملے. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے دار السلام، سلامتی والا گھر عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں. وہو ولیہم، اور وہ پروردگار ولیہم ان کا دوست اور مددگار ہے. ولی کا معنی دوست اور ولی کا معنی مددگار. بما کانوا یعملون، اس وجہ اس سبب سے جو وہ عمل کرتے رہے. ویوم یحشرہم جمیعا، اور جب جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ساروں کو، جمیعا ساروں کو، یعنی انسانوں اور جن دونوں کو. یا معاشر الجن، اور کہے گا اللہ تعالیٰ کہ او جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، قد استکثرتم من الانس، آپ نے ڈھیر ساروں کو گمراہ بنا دیا تھا انسانوں میں سے. قد استکثرتم من الانس، انویزیبل مخلوق پر بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. انویزیبل مخلوق کو کسی نے خدا کا بیٹا ٹھہرایا، جس طرح عبداللہ ابن زبارہ اور اس کے فالوور کہتے رہے کہ ملائکہ سارے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، انویزیبل مخلوق. اور دوسرا قد استکثرتم من الانس، بہت سارے انویزیبل مخلوق کو لوگ اللہ کے ساتھ سپورٹر ٹھہراتے ہیں یا ان کا شریک ٹھہراتے ہیں. بہت سارے کام لوگ منسوب کرتے ہیں جنات کی طرف. کس کی طرف؟ جو خالص خدا کا کام ہوتا ہے لوگ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں جنات کی طرف. تو امپلائڈلی جنات کو تمغہ لگا دیتے ہیں الوہیت کا، کہ ان کا بھی خدائی میں تھوڑا بہت حصہ ہے، ان کا بھی خدائی میں تھوڑا بہت حصہ ہے. اور انہیں عالم غیب سمجھتے ہیں، انہیں عالم غیب. اور یہ چیز کامن ہے مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، جو میں، ہندوؤں میں. جنات کا عالم غیب ہونا یہ عقیدہ کامن ہے انسانوں کے اندر، یہ عقیدہ کامن ہے انسان. آپ ذرا نکالیں سورہ سبا پارہ نمبر، آیت نمبر 10 دیکھیں. 430 جی. یہ آپ نے محسن بلو والا لیا گرین والا؟ ہاں بلو، ٹھیک نکال لیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، تاکہ ہم دے چکے تھے داؤد کو اپنی جانب سے بہت بڑی مہربانی. فضل بہت بڑی مہربانی. اور فضل دیٹ واز کنسسٹ آف ٹو تھنگ، کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو نبوت بھی دے دی اور حکومت بھی دے دی. نبوت بھی دے دی اور حکومت بھی دے دی. حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے، حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے نبی وہ ریاست کا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ان اے سینس ہوا کرتا تھا کہ اسپرچول لیڈر کہا جاتا تھا، جس طرح ایران کے اندر ہے اسپرچول لیڈر.
ایران کے اندر ان کا نظام ہے. تو اسپرچل لیڈر علیحدہ ہوتا ہے اور حکومتی سربراہ وہ علیحدہ ہوتا ہے. پریزیڈنٹ از سم تھنگ ایلس. وائل اسپرچل لیڈر دو ایکچوئل سپریم پاور از ان دی ہینڈز آف اسپرچل لیڈر, ناٹ ان دی ہینڈز آف خاتم انڈیا. اینڈ سو از دی کیس ان افغانستان. جہاں پر بھی دین کی بنیاد پر آپ جو بھی دین ہو, چاہے اسلام ہو, کرسچینٹی ہو یا جو بھی دین ہو, شیعیت ہو, سنیت ہو, لیکن جہاں آپ حکومت کا تصور دینی بنائیں گے تو اسپرچل لیڈر سپریم اتھارٹی اس کے پاس ہوگی, گو کہ وہ حکومتی سربراہ نہیں ہوگا, لیکن حکومت کے سارے کام سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دیٹ اسپرچل اتھارٹی, سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دیٹ اسپرچل اتھارٹی. تو وہ اسے کہتے ہیں ولایت فقیہ. شیعہ فقہ کے اندر اسے کہتے ہیں ولایت فقیہ. ولایت فقیہ کہ جو امت کا سب سے بڑا فقیہ ہوگا وہی والی ہوگا. والی میں نگران وہی ہوگا, نگران وہی ہوگا. کیونکہ اسلام میں تصور ہے اس کے لیے خلافت کا یا امیر کا, خلیفہ یا امیر المومنین, خلیفہ یا امیر المومنین. تو ایران کے اندر وہ اسے کہتے ہیں ولایت فقیہ اور افغانستان کے اندر ہم اسے کہتے ہیں امیر المومنین. صحیح. تو وہاں پہ جو ریاست اور دولت کا شورا ہے چلانے والا, تو اس کو پریزائڈ نہیں کرتا امیر المومنین افغانستان میں. اس کو رئیس الشورا is somebody else. ملا ربانی, ملا محمد ربانی, he is the رئیس الشورا, but امیر المومنین is مولانا محمد عمر. اب نیچے دیکھیں, وہ تو سب کچھ تھے, وہ تو پیغمبر تھے, وہی پیغمبر کی بات نہیں ہے. حضرت داؤد سے بات تو حکومت اور نبوت دونوں پیغمبر کے پاس ہوتے تھے. یہ بھی تو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے نا حضرت داؤد علیہ السلام. یہی میں کہتا ہوں کہ داؤد سے پہلے یہ پروگرام تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا, اور دے دیا تھا ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل, کہ حکومت بھی اس کے پاس اور نبوت بھی اس کے پاس, اور مزید فضل. یا جبال اوبی مغو, ہم نے حکم دے دیا تھا کہ او پہاڑو اوبی مغو, ترجیح کرتے جائیے اس کے ساتھ. اوبی مغو, ترجیح کرنا مینس کہ داؤد علیہ السلام سارا میں نکلتے اور وہ زبور کے کلمات پڑھ لیتے, جس طرح سورہ تو زبور سارے ایڈوائسز ہیں. زبور سر, دیٹ از ناٹ اے رول, دیٹ از ناٹ لا, دیٹ از ناٹ کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن از ایکچولی تورات آف موسیٰ. یہ زبور داؤد یہ تھی نصیحتیں, وعظ, بہترین وعظ تھی, جس میں زہد کا درس دیا گیا تھا, ترک دنیا کا درس دیا گیا تھا, آخرت کی ترغیب دے دی گئی تھی. اور داؤد علیہ السلام بڑے بہترین لحن سے اسے پڑھا کرتے تھے, اور اسی کی آیات ایسی تھی کہ ہر تیسرے چوتھے آیت کے بعد ترجیح ہوتی تھی. ترجیح کا معنی جس طرح سورہ رحمان ہے قرآن کے اندر کہ ہر آیت کے بعد پھر کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اس کو کہتے ہیں ترجیح. ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کرنا, ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کرنا. تو جب وہ اس ریپیٹڈ آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے تو یہ پہاڑ اور یہ ندیاں اور بہتا ہوا پانی اور پرندے اور ٹہنیاں یہ سارے اس کے ساتھ ترجیح کرتے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد کے ساتھ یہ بھی مہربانی کر دی کہ کائنات اس کے ساتھ ترجیح میں شریک ہوتے. یا جبال اوبی مغو, او پہاڑو تسبیح کہتی رہیے اس کے ساتھ. وہ تیرا, اور تابع بنا دیا تھا ہم نے ان کے لیے پرندوں کو. وَعَلَمْنَا لَهُ الْحَدِيدَ, اور نرم بنا دیا تھا ہم نے ان کے لیے الحدید, لوہے کو. تو لوہا حضرت داؤد کے لیے ایسا نرم تھا کہ داؤد کو کوئی ہتھوڑا استعمال کرنا نہ ہوتا, نہ کوئی کینچی استعمال کرنی ہوتی. وہ اس طرح ہاتھوں سے اس کے تار نکالتے رہے, ہاتھوں سے اس کے تار نکالتے رہے, اور اس کو اس طرح, تو وہ جو زرہ ہوتا ہے وہ زرہ بناتا رہا. ایک بار وہ سو رہے تو دو فرشتوں کا باہم مکالمہ ہوا کہ یہ داؤد کیسے آدمی ہے. دوسرے فرشتے نے کہہ دیا کہ نعم الرجل داؤد لو کان یاکل من عمل یدیہ, یہ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن پیغمبر ہیں. لیکن کیا ہے؟ پیغمبر ہے. اگر یہ اپنے ہاتھوں کے عمل سے مزدوری کر کے اپنے آپ کو کھلاتے اور اپنے بچوں کو, بہت ہی اچھا ہوتا کہ بیت المال سے تنخواہ نہ لیتے. گو کہ جائز ہے, لیکن پیغمبر کے لیے عزیمت پہ عمل کرنا ہے, رخصت پہ نہیں. رخصت کا معنی means allowed. بھائی allowed is something else, but a person like you may not do that. حضرت داؤد علیہ السلام جب اٹھ گئے تو عبادت کی اور کہا کہ خداوندا مجھے کوئی عمل سکھائیے تاکہ میں بیت المال سے تنخواہ نہ لوں. تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ بس لوہا
لاتے رہیے اور اس سے زرے بناتے رہیے. اور اس نے کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے. اللہ کریم نے فرمایا اوروں کے لیے بڑا ہے، آپ کے لیے کوئی بڑا نہیں. بس ہاتھ سے لگاتے رہیے، تار نکلتے رہیں گے اور ہاتھ ہی سے جس طرح آپ مڑانا چاہتے ہیں مڑتے رہیں گے. والنا اور نرم بنا دیا تھا ہم نے اس کے لیے الحدید لوہا. انعمل سابغات ہم نے انہیں کہہ دیا تھا اعمل سابغات کے بناتے رہیے. سابغات زرے، ذرا تو جانتے ہیں وہ لوہے کا بنا ہوا کوٹ ہوتا تھا. وقدر فی السرد اور یکسانیت سے بنائیے فی السرد اس کے کڑے، اس کے جو کڑے ہوتے ہیں وہ یکساں ہوں. اگر چھوٹے بڑے ہوں تو اٹ ول ناٹ پروٹیکٹ دا ہیومن باڈی. یہ کہ اللہ کریم نے یہ بنیادی آئیڈیا دے دیا کہ ان کے کڑوں میں بال برابر اونچ نیچ نہ ہو. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے ایسی کوئی ضرب اثر نہیں کیا. صالحہ اور عمل کیجئے نیک، انی بما تعملون بصیر میں آپ کے کردار کو دیکھنے والا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ ہم نے تابع بنا دیا تھا سلیمان کے لیے الریح ونڈ. غدو عاشار کے صبح کی مسافت، ایک مہینے کی مسافت جو گھوڑے پہ طے کی جاتی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک صبح مینز صبح کی نماز کے بعد 10 بجے تک وہ مسافت طے کر دیتے. ورواح عاشار اور عصر کے بعد جو سفر شروع ہو کے سن سیٹ تک کی جاتی ہے، سن سیٹ تک کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں رواح. کیا کہتے ہیں؟ رواح. تو ایک مہینے کا سفر جو سوار گھوڑے پہ کرتا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت میں طے کر دیتا ونڈ کے ذریعے. واصلنا له عین القطر اور ہم نے جاری کر دیا تھا سلیمان کے لیے عین القطر تانبے کا ایک بہت بڑا چشمہ. اس کے لیے تانبا وہ اس طرح بہتا رہتا جس طرح پانی بہتا رہتا ہے. تانبا اور سیسا نہیں ہوتا جس سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں، تو وہ اس طرح پانی کی طرح اس کے سامنے بہتا رہتا ہے. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ اور ہم نے تابع بنا دیا تھا جنات میں سے ایسے لوگوں کو يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ جو عمل کرتے اس کی نگرانی میں بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے پروردگار کے حکم سے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ اب جنات ان کی فطرت شیطانی ہے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ اور جو ٹیڑھا ہو جاتا منہم ان جنات میں سے عن امرنا ہمارے حکم سے نزقه من عذاب السعیر تو ہم نزقه اسے چکھا دیتے من عذاب السعیر آگ والا تازیانہ. آگ والا تازیانہ وہ فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ان کا ایڈمنسٹریٹر تھا فرشتہ. جنات کا ایڈمنسٹریٹر ہوتا تھا کون؟ فرشتہ. سلیمان علیہ السلام تو صرف حکمران تھے، تو وہ فرشتے کے حکم دے رہے تھے. وہ شیطان کو دیکھیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا، وہ فرشتہ کہ اس ایک زبردست وہ چیخ مارتا. آگے جائیے. یعملون لہو وہ بناتے رہے سلیمان کے لیے ما یشاء وہ چیزیں جو سلیمان چاہتے من محاربہ بڑے بڑے پیلسز، من محاربہ بڑے بڑے پیلسز اور محرابی پیلسز. یہ آپ اپنے سامنے دیکھیں صاحب، اپنے برآمدے کو دیکھیں نا، اسے کہتے ہیں محرابی پیلس. محراب کو کہتے ہیں یہ دیکھیے یہ قوس کی طرح جو ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں آرچ کہتے ہیں. اچھا تو یہ آرچ قسم کے آرکیٹیکچر تھے یہ سارے. یعملون لہ ما یشاء من محارب بڑے بڑے پیڑے سے آرچ آرکیٹیکٹ کی طرح. وتماثیل اور بنا دیتے سلیمان کے لیے ماڈل عجیب عجیب. وہ بڑے اچھے آرکیٹیکٹ تھے وہ لوگ، وہ جن بڑے اچھے آرکیٹیکٹ تھے. تماثیل جمع ہے تمثال کا. تمثال کا معنی ہے ماڈل جو کاغذ پہ ٹریس کیا جاتا ہے، کیونکہ جو بھی آرکیٹیکٹ کوئی بلڈنگ وہ ڈیزائن کرتا ہے تو کس چیز پر؟ ہاں بلو پرنٹ کہتے ہیں. تو تماثیل مینس کہ وہ بلو پرنٹ نکالتے تھے اس کے لیے کہ یہ. اور دوسرا تماثیل جمع ہے تمثال کا، یہ کہتے ہیں چارپائی کو یا کشن کو. وتماثیل اور بڑے بڑے کشن اور چارپائیاں بنا لیتے اس کے لیے. وجفان کل جواب اور اس کے لیے جفان ٹھب بنا دیتے ہیں. جفان ٹھب، ٹھب جانتے ہیں؟ وجفان اور بڑے بڑے ٹب کل جواب جواب جمع ہے جابیہ کا، سوئمنگ پول کی طرح ایک ایک ٹب ہوتا تھا. کل جواب سوئمنگ پول کی طرح بڑا ٹب. وقدور الراس ویسے یہ آج کے ماڈرن دور کی سارے تقاضے وہاں پورے تھے. ہاں وقدور الراسیات اور بڑے بڑے دیگیں جو مضبوط اپنی جگہ پہ ڈٹی رہتی ہیں.
ایسا ایک دیگ کہ ایک ایک دیگ میں ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا پکتا تھا. اعملوا آل داؤد شکرا، ہم نے حکم دے دیا تھا کہ عمل کیجئے اور داؤد کی اولاد شکر ادا کرنے کا، اللہ کی شکر ادا کیجئے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان پر موت کا، مَا دَلَّهُ عَلَىٰ مَوْتِهِ، تو اس نے دیکھیے ایک الماری سی بنا دی، الماری سی بنا دی شیشے کی. کس چیز کی؟ شیشے کی. اور اس کے اندر کڑا ہو کر اس طرح وہ اپنی بڑی لاٹھی وہ اپنی چھن کے نیچے اور اس طرح کڑا رہا اور جنات کی نگرانی کرتا رہا. جہاں سے کنٹرول کرتے رہے تو وہاں وہ کھڑا رہا اور جنات کی نگرانی کرتا رہا. جنات آ کے آداب بجا لاتے اور پھر متعلق آدمی کے پاس جا کر اس سے فرمان لے رہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مر بھی گئے تو اس طرح کھڑے رہے اور جنات کو کوئی پتہ نہیں لگا کہ یہ مرے ہوئے ہیں. لیکن جب نیچے سے وہ لکڑی کے اندر جو کیڑا لگ جاتا ہے، یہ کہتے ہیں اسے دیمک، جب دیمک جسے دابۃ الارض قرآن کریم نے کہہ دیا کہ وہ زمین کا جو ہے بہت بڑا دابہ جو مصیبت بنا دیتا ہے بلڈنگ کے لیے، بہت بڑے بلڈنگ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان پر موت کا، مَا دَلَّهُ عَلَىٰ مَوْتِهِ، تو اطلاع نہیں دی جنات کو اس کے موت کے متعلق، الا دابۃ الارض، مگر دیمک نے، تاکل من ساتا، جو کھاتا رہا اس کے چھڑی کو، سک کو. فلما خر، جب سلیمان کی باڈی گر گئی، دیکھیے جب سلیمان کی باڈی اس گلاس باکس کے اندر ایک جانب کو گر گئی، تبینت الجن، تو واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا جنات کے حوالے سے یہ بات، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کو جانتے تھے، ما لبثوا فی العذاب المہین. تو لٹرل معنی تو ہے سینے والے کو جانتا ہے، اور ٹیکنیکل معنی ہوگا کہ اللہ کریم دلوں کے بیت کو جانتا ہے. اللہ کریم دل کے بیت کو جانتا ہے. اور پھر پیچھے فرمایا کہ دس ہیومن مشین has been created and invented by Allah subhanahu wa ta'ala. So the creator who has invented the machine, he doesn't know all about the machine he invented. اچھا وہ آصف صاحب آ گئے، وہ جو جان ڈیولپ کروا رہا ہے، جان ہے کیا نام ہے؟ جان. اب جو جان ڈیولپ، جب وہ ڈیولپ ہو جائے گی اور پروڈکشن شروع کر جائے گی، اور پھر at the same time we will say, oh John doesn't know much more about his machine. That will be a crazy concept. Then how he developed it? پھر اس نے کیسے ڈیولپ کر دیا؟ تو بھی اللہ کریم فرماتے کہ میں نے جو انسان کو پیدا کر دیا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ الا یعلم، کیا نہیں جانتا وہ اللہ خلق جس نے انسان کو پیدا کر دیا. عجیب بات ہے، اس نے انسان کو پیدا کر دیا، دل لگا دیا، دماغ لگا دیا، سارے ایلیمنٹس لگا دیے، وہ نہیں جانتا اس کے فنکشن کو. کوئی تک بنتا ہے؟ الا یعلم من خلق وَهُوَ اللَّطِيفُ، اور وہ اللہ تعالیٰ تو بڑی مائنوٹ چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، الخبیر، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑا ویل ایکوینٹڈ ہے، اس کی انفارمیشن بڑی مضبوط ہے. ایک تو یہ کہ اس کا اپروچ بڑا مضبوط ہے، اللطیف و باریک بین، اور الخبیر ہی از گیٹنگ انفارمیشن. تو ایک تو یہ کہ وہ خود بھی وہ دیکھ رہا ہے، ایک تو یہ کہ وہ خود بھی دیکھ رہا ہے، اور دوسری بات یہ فرشتے بھی اس کو بتا رہے ہیں. بدن میں آگے even though he doesn't know to be informed by the farishta. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ 108 يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، یہ لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں باتوں کے، من الناس، لوگوں سے، کہ لوگوں کو پتہ نہ لگے. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اور نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے. وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ ہے. يُبَيِّتُونَ، جب یہ لوگ رات کو مشورہ کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کے ایجنڈے پر گندی باتیں ہوتی ہیں. جب یہ رات کے وقت جمع ہوتے ہیں تاریکی میں اور ان کے ایجنڈے پر گندی باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ رات کی تاریکی میں کیوں میٹنگ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں سے چھپاتے ہیں. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو وہاں میٹنگ کو بھی دیکھتا رہتا ہوں، یہ کیا بکواس کرتے ہیں منافقین. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ کریم ان کے کردار کا احاطہ کرنے والا ہے. فرام آل اراؤنڈ. تو اللہ کا احاطہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک علمی احاطہ، یہ لکھیے، ایک علمی احاطہ، اور دوسرا قدرت کا احاطہ، کہ نتھنگ از
out of the knowledge of Allah, while nothing is out of the control of Allah. اس کو کہتے ہیں حد. واللہ احاطہ بکل